اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں۔ اس وقت بھی قبولیت کا وقت ہے، روحانیت کا وقت ہے، ساری رات کی آپ کی محنت کی جزا کا وقت ہے۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو سرکار امیر المومنین کی ذات پہ ایک دفعہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اے اجازت چند لمحات عبادت میں گزاریں آپ کے ساتھ۔ آل محمد کے خالق اس خوشی کے صدقہ میں آپ کو اور بانیان کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ جتنے عزادار مریض ہیں میری مخدومان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں مولک زندگی والے عزادار بیٹی عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے روزگار ہیں مالک بہترین روزگار عطا فرمائے۔ بے گھر عزاداروں کا مالک عزائے حسین کے لیے اپنے گھر عطا فرمائے۔ جتنے عزادار جس سلسلے میں پریشان ہیں مالک ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ سادات عظام کی یہ محنت مالک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قبلہ سید مختار حسین شاہ صاحب کو مالک صحت سلامتی اور زندگی مزید عطا فرمائے۔ ان کے بیٹوں کو مالک مزید عزتیں عطا فرمائے۔ آپ جتنے نوجوان علی علی کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں امام حسین علیہ السلام کی ماں آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ۔ زوار صاحب بھی تشریف لے آئے بھائی زوار علی عمران جعفری صاحب، انہی کا ہی حکم تھا تو میں بھی حاضر ہو گیا، تو آپ کے چہروں کی زیارت بھی ہو گئی ہے، اور دو چار لمحات عبادت میں اگر گزر جائیں گے تو مولا وہ بھی قبول فرما لے گا۔ لا الہ الا اللہ بات شروع ہو گئی جی۔ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ 1 2 3 4 گنے نہیں جاتے ہو، سانس بھی تو چلو آپ کی آتی رہے نا۔ جو محمد رسول اللہ تک کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے۔ آپ کو واہ واہ، آپ کو واہ واہ، آپ کو واہ واہ۔ جو اس ٹائم بھی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں ان کو میں کتنی واہ واہ کروں سرکار۔ جو اگلے محلے میں بیٹھے ہو بیٹا آپ ذرا جاگنا، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہے جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے، اس پر اسلام کے قانون آئین لاگو ہیں، وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے، وہ حکم خدا کا پابند ہے، وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے۔ جو قرآن نے آئین بتایا ہے وہ اس پر پابند رہے گا چونکہ اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے۔ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ پڑھا ہے تو اسلام نے اسے جگہ دے دی ہے۔ اتنے بھرے پنڈال میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لائیو بڑے کیمرے ہیں، باقی موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، کنگ کا جشن امیر المومنین کی عزادار آپ موالیوں کی خوشی کو دیکھ رہی ہے۔ میں آپ کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے دنیا کو پیغام دے رہا ہوں جو محمد رسول اللہ تک کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ یہ جو اگلا جملہ ہے نا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فاصل، جس کی وجہ سے زمانہ پریس کانفرنسیں کر کے ہمیں کافر قرار دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، انہیں جعفر جوتوئی علی کی خوشی میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہے جناب یہ اسلام کا کلمہ نہیں یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ آدھی رات کو خیرات لے گیا ہے۔ جو ابھی تک ہاتھ اٹھا رہے ہو آپ کے حوصلے کی کیا بات ہے سرکار، آپ کی کیا بات ہے؟ جندہ پھیپڑا ہے ایک باری اچھا بولے یار دل لگے حیدری۔ واہ 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 واہ۔ محسن بھائی صدا سکھی رہو جی۔ جو ہاتھ چاول کھانے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے علی کو سلام کرنے کے لیے نہیں، یہاں تک ہاتھ جاتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ اگر رات کو نہیں سن سکتے ہو تو دن کو کرا لیا کرو نا، پھر ہمیں کیوں کھپاتے ہو؟ یہ اسلام کا کلمہ ہے محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے، علی کا نام ایمان ہے۔ میں نے نہیں رکھا، مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہو
کہ یہ علی کل ایمان ہے. ایسا ہے نا جی, یہ اسلام کا کلمہ ہے, وہ ایمان کا کلمہ ہے, اسی میں ہی سمیٹیں گے اور چھٹی کریں گے. جو بندہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے, اور جو علی ولی اللہ کا دشمن ہے وہ ایمان کا دشمن ہے. میں دونوں دشمن دکھاتا ہوں, اسلام کا بھی ایمان کا بھی. فیصلہ آپ پہ چھوڑا, جو آپ فیصلہ دیں گے مجھے قبول ہے. وہ چپ کر جائے تو بھی قبول ہے, اڑ جائے تو بھی قبول ہے, مسکرا پڑے تو بھی قبول ہے, منہ بنا جائے تو بھی قبول ہے. جو آپ دیں گے مجھے قبول ہے. اسلام کا دشمن اور ایمان کا دشمن. آگے وہی بیٹھا کرے جس کو بولنے کا ڈھنگ ہو, ورنہ شرمیلے جوان سیٹیں بدلو. شرمیلا جوان گھر بھوکا مر جاندہ ہے, روٹی نہیں منگدا, سکی ماں تو داد سانو کتوں دے گا. یہ مونچھیں زمانے کو ڈرانے کے لیے نہیں رکھی, مرد ہے بندہ یہ نشانی ہے. اور جو مرد ہے وہی علی کو مانتا ہے چونکہ علی خود مرد ہے. واہ واہ, ویڈیو بنانی ہے تو نال بولنا بھی ہے تاکہ تیری بھی بھری جائے کہ تو بھی خوش پہ آؤں دا سے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یوں آئیں اور میں آپ کو لے کر کہیں جائیں. مولا کی قسم ہے, دونوں دشمن دکھاتا ہوں جی, اسلام کا بھی ایمان کا بھی. ایسے ناکام کوشش نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو کہ یہ شیعوں کی اذان میں علی ولی اللہ ہے, یہ دہشت گردی ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ ان کو اقلیت قرار دے دیا جائے, یہ ہماری دیوت ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. پورا پنڈال میں اگر میں سن رہا ہوتا ہے نا جہاں پہ تو بیٹھا ہے میرا چندہ, اتھے میں ہوندہ تو پردہ زوار علی عمران ہوندہ. پتہ نہیں میں کتنی داد شاد ابھی دے دوں کے فارغ ہو جاتا. میں پڑھدا چنگا ہاں نہیں, میں سندا بڑا چنگا, چونکہ سننا بھی ہر بندے کو نہیں آتا. پڑھتا جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا, ہر بندہ سن ہی نہیں سکتا. پورا پنڈال میں سے ایک بندہ بھی میرے ساتھ مل گیا تو میں سمجھوں گا میرے گناہ معاف ہو گئے, میں نے پیغام حق ادا کر دیا ہے. میری اذان میں علی کا نام سن کے مجھے کافر نہ کہے جناب علی. ایک مشورہ ہے حسین کے چھوٹے سے ذاکر کا, اس کو عمل کر. میں اذان میں علی کا نام لیتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہے, پریشان نہ ہو. میں علی کا لیتا ہوں تو بھی کسی کا لے. جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو. جس کی چھت پہ علم تھا اور اس نے ہاتھ نہ اٹھایا وہ اللہ کرے شیعہ نہ ہو. بولا بولا ثقیل علی کلندر. کیا بات ہے آپ کے ساتھ, آپ کی کیا بات ہے سر, جنہوں نے خریدا ہے آدھی رات سے بھی زیادہ ٹائم ہے یار. واہ 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 واہ. کیڑی آپ کو واہ واہ میرے بچوں. لڑائی کی کون سی بات ہے, میں علی کا لیتا ہوں, جناب بھی کسی کا لے لے. میں صدقے جاؤں. بات یہ ہے ہووے نہ ہون دی گل نہیں ہے. میرے پاس تو ہے علی, شہنشاہ ہے, معظم ہے, سردار ہے, سرکار ہے, امام ہے, حجت ہے, معصوم ہے, ولی ہے. وہ علی ہے. مولا کی قسم ہے, پتہ نہیں کیا ہے علی, پتہ نہیں کہاں پہ ہے علی. ہمارے کتنا علم, ہماری کتنی خطابت, ہمارے کتنے پر, کہاں تک علی کو ڈھونڈیں. مولا دیکھیں, یہ جو ابھی آپ خوشی منا رہے ہیں مولا کی آنے کی, آجیں آجیں سید, آجیں آجیں آجیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت ہے, بہت انتظام کیا ہے مولا, آپ کی نوکری ڈیوٹی قبول فرمائے, شہزادے سلامت رہے. ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی, ماشاءاللہ بڑا کمال کا انتظام کیا ہے جی. میں تو کافی دیر کے بعد حاضر ہوا ہوں لیکن کمال ہے ماشاءاللہ. باقر شاہ جی, یہ سردار, یہ عزادار ہیں جی ہیں. مولا کی بلند, جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے, جو علی ولی اللہ کا دشمن ہے وہ ایمان کا دشمن ہے. دونوں دشمن میں دکھاتا ہوں, فیصلہ میں نے آپ پر چھوڑا ہوا ہے, جو دیں گے مجھے قبول ہے. اے سر اے سر اے سر, آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں نا سر, پھر تو ویٹ ہو جائے گا نا. بسم اللہ, مولا آپ کو عزت دے جی. ایک اسلام کا دشمن, ایک ایمان کا. جگہ دیں جی سید.
خندق کا میدان، اب داد نہیں کھانی میری، وقت کھا گئے ہو. خندق کا میدان، عامر ابن عبد ود، یہ مکے سے مدینے علی سے لڑنے نہیں آیا، محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا ہے. اگر کنگ، گجرات، سیالکوٹ، لاہور سے لے کر اسلام آباد تک کا مجمع یہ شہر میرا جملہ نہیں سمجھتا تو آج کے بعد میں جملہ پڑھوں گے نہیں، پھر اور شہر ہی نہیں جس کو میں جا کر سناؤں اور وہ مجھے وہ قیمت دے دے. عمرو ابن عبد ود مصطفیٰ سے لڑنے آیا ہے، علی سے نہیں. علی کو جانتا ہی نہیں، جانتا ہوتا تو آتا ہی نہیں. یہ محلہ ٹھیک ہے سرکار؟ ادھر والے تھوڑا بول پڑتے نا تو پھر کمال ہو جاتا. یہ جو بچہ پیچھے منہ بنا کے بیٹھے ہنس پائے، آج جشن ہی علی دا، انہیں پیسے پار کے بھی آئے تھے، ہنسے بھی نہ. سیدہ کروڑا روپیہ لا دیتے تو مسکرائے ہی نہیں. یہ علی کو جانتے ہی نہیں، یہ محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے. اس نے محمد مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے آ کر بلا تشبیہ نیزہ گاڑا اور آواز دے کر کہتا ہے کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج. حسین کے نانا اپنے مسند رحمت سے اٹھے، کیا بات ہے، خیمے کا لڑ ہٹایا. اسے دیکھ کر جو جملہ سرکار نے فرمایا ہے وہ آپ کی بچے کو عربی میں یاد ہے، اردو تو اردو نہ، عربی میں یاد ہے. سرکار فرماتے ہیں من لہذا القلب، کوئی ہے؟ آپ کو آگے آگے نا ترجمہ، جو اس کتے کی زبان بند کرے. بھری پڑی ہیں کتب، کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے. کوئی نہیں اٹھا. آپ کو اعتراض ہے علی کے اٹھنے پر جو آگے بیٹھے ہو؟ علی اٹھے. سرکار نے علی کو بٹھایا، پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر علی اٹھے. ساری رات پڑھتے رہے نا تو آپ جائیں گے نہیں، یہ کرم ہے نا کسی کی دی ہوئی خیرات کا. پھر سرکار بھائی جان علی اٹھے، پھر سرکار نے علی کو بٹھایا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اور کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. تیسری مرتبہ بھی علی اٹھے. آدھی رات ہے تو کہ آدھی رات کو علی والا کو علی نہیں پتہ چلتا؟ آپ آدھی رات ہو یا آدھا دن ہو، علی والا ہوتا ہے. جو قبر میں جا کر بھی سن سکتا ہے وہ رات کے وقت کیسے نہیں سن سکتا ہے؟ آپ کے مذہب شیعہ کا 7 آسمانوں سے بڑا نام ہے حضرت علامہ حافظ رجب البرسی. ان کی کتاب ہے انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین. انہوں نے جو جملہ لکھا ہے میرا دل کرتا ہے میں زندگی علامہ کی قبر پہ گزار دوں، مجاوری بھی کرتا رہوں اور انہیں کہتا رہوں قبلہ واہ 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 واہ. آج جشن میں جو چپ کر گیا وہ گونگا تو ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ چپ نہیں رہ سکتا. رجب البرسی کہتا ہے جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ. آپ کو واہ واہ ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے، ان بولتی ہوئی زبانوں کو واہ واہ ہے، علی کے نوکروں کو واہ واہ ہے. جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ اونچے حیدری. آپ جیو جتنا جی چاہے اتنا جیو، جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس. ادھر والے بھی ہنس پو، آگے جوان بچے بیٹھے ہو. آپ کی کیا بات ہے؟ نہیں جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے، پھیپھڑے سے آواز نکلتی ہے، اور پھیپھڑا ٹھیک ہو تو کرونا نہیں ہوتا. کرونے سے بچنا چاہتے ہو تو پوری طاقت پھیپھڑے کی. جو جوان بیٹھو بلا بلا سغیلا لکلندر. یہ دعا ہے، یہ آپ کی خیرات ہے. یہ جو عزادار آپ جیو جیو کہتے ہو نا وہ مولا پھر ہمیں بچا لیتا ہے، دعائیں لگ جاتی ہیں آپ کی. واحد جنگ ہے خندق، واحد جہاں میرے مولا پیدل گئے، سوار ہو کے نہیں گئے. وقت اتنا نہیں ہے کہ اس لیے میں 13 رجب آپ کو نہیں سنا رہا، وہ پھر بڑا سفر کرنا پڑے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں علی کا نوکر. علی تو علی ہے. یہ شکر ہے کہ علی 13 رجب کو تشریف لے آئے اور ہمیں عید منانے کا موقع دے دیا، ورنہ علی تب سے ہے جب نہ رجب تھا نہ شعبان تھا.
اللہ اکبر. آپ جیو سرکار جتنے آپ خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. علی پیدل گئے اور وہ جنگ ہے جہاں سرکار مصطفیٰ نے اپنا پورا لباس علی کو پہنایا اور علی کا سارا لباس خود زیب تن فرمایا اللہ کے حکم سے. چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا. یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے جی. اللہ نے حکم دیا تھا حبیب تو نے 3 دفعہ علی کو بٹھایا ہے, وہ دیکھ میرے چہرے پر جلال کتنا ہے. اگر علی ایسے چلا گیا آج میدان میں یہ زمین اور آسمان ایک کر دے گا. پہلے علی کے جلال کو ٹھنڈا کر. تو سرکار نے اپنے لباس رحمت کے ساتھ, کتنی خوبصورت سماعت ہے آپ کی یار, مولا کی قسم کمال کر دیا آپ نے. لباس رحمت کے ساتھ علی کے جلال کو ٹھنڈا کیا. اور میں منت کروں گا آپ کی کہ معصوم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ لفظ غصہ نہ لگایا کرو. غصہ حرام ہے. جلال کا لفظ معصوم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ لگتا ہے. میرے مولا پیدل گئے. لطف لینا ہے اور آخر تک لیں گے آپ لطف. وہ گھوڑے پہ سوار بیٹھا ہے عمر, میرے مولا زمین پر کھڑے ہیں پیدل. عمر کہتا ہے تعارف کرا میرے مولا سے, گھوڑے پہ بیٹھ کے کہتا ہے تعارف کرا تو کون ہے. اسے رجز کہتے ہیں, یہ جنگ کا اصول ہے. انہیں گل میں اردو بڑی باری کیتی ہے پر مجھے چس نہیں ہے, جیڑی چس اپنی زبان چاہیے. جب اس نے کہا نا تعارف کرا, علی مولا اسے دیکھ کر کہتے ہو پہلے بھی کدی جنگ کیتی ہوں. کیا برکت ہو رہی ہے ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام میں. آپ تکلیف میں تو ہوں گے لیکن آپ مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ, میں راضی ہوں سب پر. اور پہلے بھی کبھی جنگ کی ہے تو نے؟ اس نے کہا کیا مطلب پہلے کی ہے جنگ؟ میں 500 بندے سے 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں. میرے مولا فرماتے مجھے تو لگ رہا ہے تیری پہلی جنگ ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ تجھے اصول حرب, جنگ کے قانون کا نہیں پتا. اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیں وہ کون سا قانون ہے جس کو میں نہیں جانتا. سرکار فرماتے پہلا قانون ہے میں زمین پہ کھڑا ہوں, تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے, پہلے زمین پہ آ. یہ چنڈ کیوں نہیں بولتے جو نکر ہے؟ جاسوسی کرنے آئے ہو یا شیعہ بھی ہو؟ کھڑے بیٹھے ہر حلالی پہ واجب علی کو سلام. حیدری بابا مختار شاہ جی آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے سردار ہیں, آپ سید ہیں, ہم آپ کے بچوں کی جگہ پر ہیں, نوکروں کی جگہ پر ہیں, آپ مولا کے پرانے مداح خان ہیں, آپ کی دعاؤں سے ہم ذاکر بن گئے ہیں. یہ جملہ میں بزرگوں سے قیمت لینا چاہوں گا اور سادات سے. بچوں کو میں سمجھا نہیں سکوں گا. ویسے جو پپ جی کھیل سکتا ہے وہ جعفر کی بات بھی سمجھ سکتا ہے, جملہ مشکل نہیں ہے. یہ الو کا پٹھا عمر جب علی مولا نے کہا نا پہلے زمین پہ آ, یہ غصے کی حالت میں گھوڑے سے اترا. اس نے اپنے گھوڑے کی علی عمران دی ٹانگ کاٹ دی تاکہ مد مقابل پر روب جمے کہ میں لڑنے آیا ہوں, بھاگنے نہیں آیا. کیا ہے پتہ نہیں یا علی, جب میرے مولا اس پہ غالب ہوئے نا, علی نے اس کا سر بعد میں کاٹا, پہلے ٹانگ کاٹ کے کہتی ہے میں عادل امام ہوں, یہ گھوڑے کا بدلہ ہے. آپ کا ہاتھ دعا بن گیا مرشد, جو ہاتھ نہ اٹھا سکا وہ تھک گیا ہوگا. خیر ہے, آپ سلامت رہیں. حیدری آئی. بعد میں علی نے اس کا سر کاٹا, پہلے ٹانگ کاٹی. اب فیصلہ دو اور میں جاؤں تاکہ آپ نہ تھکیں, باقی ذاکرین کو بھی خوشی سے سنیں. اتنا بڑا انتظام جو ماشاءاللہ ہوا ہے, یہ مصطفیٰ سے لڑنے آیا ہے, اسلام کا دشمن ہے. اور وما ینطق کی زبان کے مالک محبوب خدا نے فرمایا کہ یہ کتا ہے. کتا تو وہ ہے جو اسے کتا نہ مانے وہ محمد کا کلمہ چھوڑے, چونکہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ کتا ہے. ادھر والو بڑا مزہ آئے گا قیامت کے دن جب چپ کرنے والے بھی وہاں ہوں گے. اور ایک دعا میں نے تو دینے شروع کر دی ہے ممبر پر کہ جو بندہ ذاکر کو داد نہیں دیتا اللہ اسے ذاکر بنائے. وہ یہاں پڑھے, اس کے سامنے کوئی چپ کر کے بیٹھے,
اور پھر اسے پتہ چلے کہ مجھے دعا لگ گئی ہے. خوشی کی رات ہے سرکار. ایک باری تو اچھا بولو چاہے دری. مصطفیٰ نے فرمایا یہ کتا ہے. وہ تو ہے. یہ موڑ مشکل ہے, میرے ساتھ کٹوا لیں. بسم اللہ جی. یہ یوں کاٹنا ہے نا تو پھر مزہ آ جائے گا آپ کو بھی, اور میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. کتا وہ ہے لیکن وہ کتا بنا نہیں. انسانی شکل میں کھڑا رہا نا, علی نے مارا, پھر واصل جہنم ہوا. کتا ہے, بنا نہیں. مجھے اللہ کی الوہیت کی قسم, مجھے سرکار اپنے مصطفیٰ سرکار کے رسالت کی قسم, مجھے جناب امیر المومنین کی امامت ولایت اور خلافت کی قسم, مجھے حسین کی پاک اماں کی طہارت اور عصمت کی قسم, مجھے سرکار حسن مجتبیٰ کی نعلین کی قسم, سید الشہداء کی عظمت کی قسم, 72 کی قسم, 14 کی قسم, بی بی کی قسم, چادر کی قسم کتنی کھاؤں تے تو مانے میں جھوٹ بولوں. اتنی خوشی کی رات میں علی میری شکل بگاڑ دے, میں تاکہ بگڑی شکل سے ممبر سے اتروں, زمانے کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤں کہ اس نے ممبر پہ جھوٹ بولا ہے. اتنی بڑی بد دعائیں جشن کی رات میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. تم بھی میری خالہ کے بیٹے نہیں لگتے. جو یوں یوں کر کے گیا وہ بھی اللہ کا مجرم, رسول کا مجرم, علی کا مجرم, مخدومہ کا مجرم. یہ کتا ہے, بنا نہیں. محمد نے فرمایا یہ کتا ہے پر وہ بنا نہیں, انسانی شکل میں مرا. کتا وہ ہے ملک عراق, شہر کوفہ, مسجد اعظم, منبر ابیض, منبر پہ بیٹھا ہے میرا مرشد علی. بیت المال تقسیم کر رہے تھے علی غریب مسلمانوں میں. ایک بندہ مسجد میں اٹھ کر کہتا ہے نعوذ باللہ یا علی, تیری تقسیم میں عدالت نہیں, تو عدل سے تقسیم نہیں کرتا. یہ دشمن نکلا علی کا, بھونکا علی کو تو ایمان کا دشمن ہوا نا. علی سے دیکھ کر کہتے نکلے کتے, بس وہ وہی کتا بن گیا. واہ 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 واہ, علی کے نوکروں کو واہ واہ, بانیان کے جشن کو. بسم اللہ. تھینک یو. یہ بھائی نے فیروزے کی انگوٹھی گفٹ میں دی, مولا قبول فرمائے جی. بس آپ روپے نہیں پڑھنی, پتہ نہیں آپ کیا پڑھیں گے. بلکہ لطف لیں, لطف لیں, لطف. میں آپ کو ایک لطف دوں. علی سر کہتے ہیں خوش گجرات, کنگ, جلال پور جٹاں سارے میرے شہر نے, محمدی پور, مدینہ سیدہ. اتھے کتا آ جاوے تو انہوں کی آندے ہو دھر 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 دھر. بس اسی شٹ شٹ کو یا دھر دھر کو عربی میں کہتے ہیں خس, نکل کتے. سب کیوں کر گئے ہو؟ وہ وہیں کھڑا کھڑا اس کا لباس اڑ گیا. علامہ محمد باقر مجلسی جیسا عالم لکھ رہا ہے, چھوٹے موٹے بندے نے لکھا ہی نہیں, مجلسی جیسا بندہ. اس کا لباس اڑ گیا, وہ وہیں کھڑا کھڑا کتا بن گیا. وہ نکلا, مدینے کے بچے جوان, لطف لو یار, بزرگ چھوٹے بڑے سارے پیچھے. کوئی اٹ, کوئی روڑا, کوئی لکھ, کوئی لانت, کوئی تھک, کوئی بجا, کوئی یہ. آپ کو واہ واہ. ہر بندہ کہہ رہے وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا, وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا, وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا. بابا جی جس بندے کو سالن کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا, اس نے کیا سمجھنا ہے کہ میں اسے کیا کہہ رہا ہوں. جس کو سمجھ آتی ہے اسے علی کا واسطہ ایک دفعہ جاگ کے جملہ سنے. ساڑھے پنڈے تے انج رواج ہے, بلکہ رواج کیے بھی انج ہند ہے, اتھے بھی ہوندہ ہونے کہ جدن نواں کتا آ جاوے پنڈ تے جڑے پہلے پرانے ہوندن, جڑے پڑ گئے ہو تو سمجھو یا جو حال کرتے ہیں جناب مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا. جیسے کوفہ کے پرانے کتوں نے اسے دیکھا, اور یہ کتا ہمارے شہر میں, ہماری سرحد میں, ہمارے علاقے میں کہاں سے آ گیا. سارے کتے پیچھے, کسی نے سر, کسی نے کان, کسی نے آنکھ, کسی نے ناک, کسی نے ٹانگ, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ. کتے بندے پیچھے. بھجن راضی, زوار جی, مرشد راضی, میں جانے لگا ہوں. یہ یہیں پر ہیں, سنیں گے آپ کو, پر میں ان کی واہ واہ کو اور ان کی مسکراہٹ کا لطف وہ لیے تک لیتا جاؤں گا اگر جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں. خالی نہ بھیجنا. سارے کتے بھی پیچھے, بندے بھی پیچھے, زخمی حالت,
बाकर मजलिस रहमा फरमाते हैं इसकी शक्ल को, मैं झोली फैला के खड़ा हूँ, इसकी शक्ल कुत्ते वाली थी, अक्ल तो इंसानों वाला था। वो फरमाते हैं इसने अपने घर का दरवाजा पहचाना कि घर में दाखिल हो जाऊं इनसे तो जान छूटे। मेरी माएँ बहनें बेटियां जहां पर बैठकर मेरे मालिक मौला अमीरुल मोमिनीन का जश्न सुन रही हैं, ये जुमला उनके हक में है, वो मुझे दुआ देंगी। उन्ना दे हिस्से दी दात ते तुहाडी दात, खोण ते दिल पे करदा, लैन ते नहीं पे करदा, झोली में फैला के खड़ा हूं। ये जख्मी हालत में कुत्ते की शक्ल में अपने घर में दाखिल हुआ। मजलसी कहता है बिला तस्बीह इसकी बीवी रोटी पका रही थी, उसने देखा ये गंदा कुत्ता, ये नजस कुत्ता, ये लौलुहान कुत्ता, ये मेरे घर में कहां से आया। उसने रोटी तवे पे डाली, जूती उतार के बिला तस्बीह मारने का इरादा किया। पीछे से कूफा के बंदे बोले बीबी ना 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 ना, ये कुत्ता नहीं तेरा शौहर है। कहती है शौहर है मेरा, कहीं हरामी अली को तो नहीं भौंका। आबाद रहे, सदा सुखी रहे। या अली मदद, फिर मौला की जिंदगी रहे तो मुलाकात करें।